السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کا مہینہ بنایا ہے، اسی لیے کہ انسان کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب دل کسی گناہ کے لیے مچل رہا ہو، اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک تعالیٰ کے خاطر اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہ صبر عن المعصیہ ہے، جس کو صبر عن الشہوات سے تعبیر فرمایا ہے۔ شہوت کے معنی ہے دل کی خواہش، خواہ کسی بھی قسم کی ہو۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیے، صبر عن الشہوات اگرچہ دشوار ہے، مگر آدمی جب اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر کبھی دشواری نہیں رہتی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوات عورت کے تعلق ہی میں منحصر نہیں، بلکہ لذت و غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بھگاڑنے کی عادت بھی شہوت ہے، ان باتوں سے نفس کو روکنا بھی صبر عن الشہوت میں داخل ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کو باتیں بنانے کا مرض ہے، بس جہاں کام سے فارغ ہوئے مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا ہے، یعنی اس ماہ کو صبر کی ٹریننگ دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے عظیم الشان فوائد اور عالی شان اجر و ثواب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ البقرہ میں اس طرح فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اسی طرح اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی صبر بیان فرمائی گئی ہے۔ صبر ایک بنیادی صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی پر اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کے عادی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کا اجر بے حساب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، عام طور پر جب ہم اردو میں صبر کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پر اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے اس پر جزا و فضا نہیں اور صبر کیا، جبکہ شریعت نے جس صبر کا حکم فرمایا ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے۔ صبر کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو باندھ کر رکھنا، شریعت میں اس کو صبر کہا جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا کہ یہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں یہ بھی بات داخل ہے کہ اگر طاعت میں سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کریں، اس عبادت کو انجام دیا جائے، یعنی جس چیز میں سستی ہو رہی ہے، رات کو نیند آ رہی ہے یا صبح کے وقت نیند آ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں چاہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے خاطر اپنے نفس کی خواہش کو پامال کیا اور اپنے نفس کو قابو کیا، بس یہی صبر ہے۔ اس سے زیادہ اہم اور قدر مشکل صبر یہ ہے کہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کو صبر عن المعاصی کہتے ہیں کہ دل میں کسی گناہ کا شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اس وقت نفس کو قابو کرنا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بڑا زبردست صبر ہے۔ اور تیسری قسم وہی ہے جو عوام میں مشہور ہے، صبر عن المعصیہ، کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر انسان جزا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر عقلاً راضی رہے۔ دیکھیے، صبر عن المعصیہ کے بارے میں گناہوں سے بچنا اور در حقیقت انسان کی فضیلت اور کمال کا درجہ ہے، اس لیے کہ عبادت خواہ فرض میں سے ہو یا نوافل میں سے، الحمدللہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اس کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اس توفیق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس میں اور زیادہ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کام نسبتاً آسان تو نہیں، اس میں آدمی تھوڑی مدت مثلاً 1 ماہ یا 10 دن کے لیے اپنے نفس کو قائل کر لیتا ہے
کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، اس لیے نفس بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس مختصر مدت میں یہ کام کرنے میں کوئی لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن انسان کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب دل کسی گناہ کے لیے مچل رہا ہو، اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ اور صبر عن المعصیہ کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کے گناہوں سے رک جانے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنت عطا کی۔ اپنے آپ کو غلط جگہ نظر ڈالنے سے بچانا، حسد، غیبت اور بغض سے بچانا، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت ضروری ہے، ان سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور انداز تربیت ایسا ہے کہ اگر اس کی حقیقت سمجھی جائے تو پوری زندگی کے لیے صبر کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کہ بھوک لگے تو کھانا مت کھاؤ، پیاس لگے تو پانی مت پیو، اور میاں بیوی کے تعلقات جو جائز اور حلال ہیں ان کو بھی دن کے وقت میں ترک کر دو۔ اگرچہ نماز وغیرہ جیسی عبادت بھی صبر میں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر نماز میں لگا ہوا ہو، اگرچہ یہ صبر 5، 10 یا 15 منٹ کا ہی ہے، جبکہ روزے میں صبح سے لے کر رات تک صبر کرنا ہے، کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی عطا ہو جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے لیے روزے رکھنے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اس لیے رمضان المبارک میں گھر سے نکلتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، لہٰذا میں اپنے نفس کی خواہش کو بے محیا چھوڑ کر اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، نفس کی ناجائز خواہش کو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاطر کچل دوں گا۔ صبر عن الشہوت اگرچہ شروع میں بہت مثلاً کسی کو کسی ناجائز چیز سے لذت لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ کام کیے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا، ہزار کوشش کے باوجود وہ اس سے بچنے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے۔ اگر کسی نہ کسی گناہ میں آدمی ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس سے باہر ہو۔ خوب سمجھ لو کہ بس سے باہر نہیں ہوتا، البتہ ہمت کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بس سے باہر ہے۔ لیکن جب آدمی اس دشواری پر اللہ تبارک تعالیٰ کے خاطر قابو پانے کے لیے اپنے نفس پر زبردستی کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نفس کو اس گناہ کی لذتیں حاصل کرنے نہیں دوں گا، جب انسان ہمت سے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آسان سے آسان تر فرماتے چلے جاتے ہیں۔ بس آدمی ہمت کا مظاہرہ کر کے اپنے نفس کو روکے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ جب آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو شروع میں آدمی اور نفس کی کشتی ہوتی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، جبکہ دین شریعت اس سے روک رہی ہوتی ہے۔ اس کشتی کے شروع میں نفس غالب آ جاتا ہے، لیکن آدمی اگر ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور نفس پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی جتنا اپنی نفس پر زبردستی کرتے رہے گا، یعنی کرتا جائے گا، تو اس کے اندر اتنی ہی طاقت و ہمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اس کو جتنا استعمال کرے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواہش نفس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاطر کچلنا یہ بڑی لذت کی چیز ہے۔ جب آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اپنے محبوب حقیقی کی وجہ سے کچل رہا ہوں تو انسان کے اندر ایک عجیب حلوت اور لذت پیدا ہوتی ہے، جس کے آگے گناہ کی لذت ہچ در ہچ ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں گناہ کا عادی ہوں، جس کا چھوڑنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مایوسی پھیلتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی مومن کی زندگی میں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ شروع میں کتنا ہی دشوار ہو اور پریشانی محسوس ہو رہی ہو، لیکن جب 2-4 مرتبہ نفس کے خلاف کرو گے تو انشاءاللہ اس ارادے اور ہمت میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی چلی جائے گی۔ اس ماہ کو اس تربیت کے نقطۂ نظر سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنائی ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ رمضان میں یہ نیت کریں کہ میں رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا
تاکہ صبر کی عادت بن جائے اور وہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی میرے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل رمضان کے متعلق صبر کے یا کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم کو دیجیے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہم کو دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔